أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین کرام، میں نے جو تلاوت کیا ہے سورہ کہف کی پہلے والے آیاتیں ہیں۔ ایک دن میں نے ان کی فضیلت کے بارے میں کہا ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی سورہ کہف کی آیاتیں پڑھتا ہے، پہلے 10 آیات یا پورے سورہ کہف پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مسیح الدجال کی فتنہ سے، آخری زمانہ کی فتنہ سے بچاتا ہے۔ تو آج کے خطبہ کی بیان میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ آج کے خطبہ میں یہ سورہ ملک والا آیات اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی وہی ہمارے رب ہے جس نے کیا کیا؟ موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتے ہو۔ اس لیے موت کو اور زندگی کو، حیات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم کو پہلے حیات دی، زندہ کیا، پھر ایک وقت کے بعد کیا آتا ہے؟ ہمارا موت آتا ہے۔ تو اس دوران میں زندگی، جنم کے بعد سے مرنے تک جو ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، یہ وقت اللہ ہم کو اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم کو آزمائے کہ ہم میں سے کون نیک عمل کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اصلی مقصد یہی ہے کہ ہمارے اس جو وقت ہے، زندگی کا جو ٹائم ہے، اس میں ہم کو کون کس سے زیادہ نیک عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، دنیا کی کام و کاروبار وغیرہ بھی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ سب عبادت کی حساب سے ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست ہے۔ زبردست سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہم کیا کریں، اگر ہم گناہ کریں تو ہم کو عذاب دینے میں اللہ بڑا زبردست ہے، ٹھیک ہے؟ غفور، معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان، رحم کرنے والا۔ اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف دینے والا بھی ہے، بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے ہمارے مولا اللہ تبارک و تعالی۔ تو آج کے خطبہ میں جماعت الاخرى کا
یہ تیسرا خطبہ ہے بھائیو. آج کے خطبہ میں یہی آیات لایا گیا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ نیک کام کرنا چاہیے. اللہ نے اسی لیے ہمارے موت کو اور ہمارے حیات کو پیدا کیا ہے. دیکھیے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے دلان کے مالکوں، بہرام ایک راجہ کا نام ہے، فیروز، ایسے صابور، یہ سب کہاں گئے؟ دنیا میں راج کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہاں گئے ہیں؟ جو اپنے بادشاہی میں ظلم کرتے تھے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، جو انصاف کرتے تھے وہ بھی نہیں رہے، سب کو جانا پڑا. ٹھیک ہے، کتنے لوگوں نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا تھا اور ہمیشہ رہنے کی حساب سے اس دنیا میں سب کچھ کیے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا پل ہے جس کو گزرنا ہے. پھر گزر گئے، اچانک وقت آ گیا اور اس پل سے گزر گئے. تو جب اس پل سے گزر گئے، سمجھ رہے ہیں نا بات، یعنی مر گئے، تو ان کے اچھے بلاخانوں سے، گھروں سے ان کو نکال دیا گیا اور اتنے جلدی ان کو مٹی کے نیچے سپورٹ کر دیا گیا ہے نا. بہت سارے لوگ تو مٹی کے نیچے سپورٹ کر دیتے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں نا، قبر دے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ دوسرے کوئی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو یہ پتہ تک نہیں تھا کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے کیا ہے، دوزخ ہے. ٹھیک ہے، جس دوزخ کا آگ کی گرمی بڑا سخت ہے اور جس کا گہرائی تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، نیل کہتے ہیں ہم بنگلہ میں. جس کا گہرائی کیا ہے، نیل کیا ہے، بہت دور ہے. اور جب اس میں ہم گناہگار، اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کرے، کہو اللہم آمین، کیونکہ گناہ سے تو ہم کوئی چھوٹا ہوا نہیں ہے نا. اس آگ والا اور یہ گہرائی والا دوزخ میں جب ہم کیا کریں گے، اس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اس میں پھینک دے گا اور ایسے خراب حالت میں ہم ہوں گے، تو اس وقت جب ابلیں گے، ہم اس دوزخ میں ابلیں گے، تفور کا وقت لفظ یہاں آیا ہے. تو اس وقت شیطان رجیم جو ہمارے دشمن ہے، اس کا خوشی کا سیما نہیں ہوگا، خوشی کا حد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب ہی تو تھا ہم کو دوزخی بنانے کا. جب ہم دوزخی ہو گئے تو وہ کتنا خوشی ہوگا، بہت خوشی. تو اس شیطان رجیم کو خوشی کرنے سے روکنا، خوشی ہونے سے روکنا اور اس سے دور رہنے کا وقت کب ہے؟ مرنے کے بعد ہے. ہاذا وقت الفرار، یہی وقت ہے کہ ہم اس سے بھاگنے کا، لیکن ہم اس کے پیچھے ہو رہے ہیں. ہم اس سے کیسے بھاگے؟ وہ کہتا ہے کہ نماز مت پڑھ، ہم کو نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جوئے میں چلے جا، وہ کہتا ہے کہ ایسے حرامی کر، وہ کہتے ہیں لوگوں پر ظلم کر. تو ہم کو ان سب سے باز رہ کر اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی بندوں کی مدد اور نصرت میں، بلائی کرنے میں لگ جانا، یہی ہمارے دنیا اور آخرت کی بلائی ہے. تو اللہ آج کی خطبہ کی ترجمہ معنی میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بس آج یہی ختم کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو شیطان رجیم کی وسواس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کو آمین. اور اللہ تعالی ہم کو اس دنیا میں کچھ نیک کام کرنے کا توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کا توفیق عطا فرمائے. نیک کام کو اگر چھوٹا بھی ہو تو چھوٹا مت سمجھنا. سورہ اذا زلزلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی آپ نیکی کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت میں دیکھیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو آپ ہلکا مت سمجھنا.
क्योंकि वो भी आप देख पाएंगे, उससे भी आपका पकड़ हो सकते हैं। गुनाह तो गुनाह होता है, गुनाह को गुनाह समझना चाहिए और नेकी को नेकी समझना चाहिए, और जितने भी हो सके, चाहे छूटी भी हो सके, हर वक्त नेकी का काम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और साहिबो, मेरा ये जो तकारीर है और बहुत सारे ऑनलाइन की काम के बारे में वीडियोस है, फिर कबीराजी दवाई के बारे में, मेरे घर में फार्मेसी लगा हुआ है कबीराजी दवाई का, ऐसे ऑनलाइन काम का, पासपोर्ट से लेकर के वोटर आईडी से लेकर के आधार कार्ड से सब कुछ मैं करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आप लोग पाएंगे मेरे ये तमाम वीडियो पाएंगे, जिससे आप अच्छी तरह सुनने से आपका फ़ायदा हो सकता है। बस